بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یاد رکھو، جب اللہ کسی کو اس کے زوال کے بعد ایک نیا عروج عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ دو خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے بدترین حالات سے گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ خاص اشارے بھی ضرور ظاہر ہوتے ہیں جن پر تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اگر امید کی کوئی کرن تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو سنو، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے مزاج سے راضی نہ ہو تو دنیا تمہارے لیے خوشگوار کیسے ہو سکتی ہے۔ جان رکھو کہ قیمتی گوہرے ابدار نمکین سمندر سے نکلتا ہے۔ بہت سی خوفناک اور غیر متوقع واقعہ تمہارے لیے مسرت اور نیا عروج لے کر آتی ہیں۔ کتنی ہی سلامتی ممانعت کے بعد ملتی ہے اور بہت سی چیزیں بگڑنے کے بعد درست ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرے سے بچاتا ہے اور کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ بس تم خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگر آج لوگوں کی طرف سے دی گئی سختیاں یا بہتان تراشیاں تمہیں دکھی کر رہی ہیں اور تمہاری زندگی زوال کی پستی میں ڈوبتی جا رہی ہے تو یاد کرو وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پسندیدہ ہار گم ہو گیا اور اس کی گمشدگی کا بہانہ لے کر دشمنوں نے ان پر لگو الزامات کی سازشیں کر کے انہیں دکھی اور مضطرب، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو گئی، مگر اپنا بھروسہ ٹوٹنے نہ دیا اور اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا تو جانتے ہو کہ عرش عظیم کے رب نے ان کی عفت پاک دامنی کی گواہی آسمان سے اتار کر انہیں عروج کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، کانافوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہو، حالانکہ بے اذن خدا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور مومن کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ تم بلندی اور شرف حاصل کرنے کے لیے اتنی سستی سے چل رہے ہو کہ تم اکتا جاتے ہو۔ عروج اور بڑائی کوئی کھجور نہیں جسے تم کھا لو، جب تک تلخی کا مزہ نہ چکھو گے تم عروج اور بڑائی کو نہیں پا سکتے۔ فرمایا کہ بلند مقام خواہشوں اور آرزوؤں سے نہیں بلکہ عزم و ارادے اور تدبیر عمل سے بنتے ہیں، اور ایک شجاع دل انسان کا یقین اور ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی چالوں سے دل تنگ کرنے کے بجائے ہر آندھی اور طوفان کا مقابلہ کر کے ایک نئی اور روشن صبح کا انتظار کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کے زوال کو اللہ ایک نیا عروج عطا کرتا ہے اور ان پر خوب عنایت کی بارش برساتا ہے۔ اس کے کیا خاص اشارے ہیں تو پہلے یہ ایک بات ذہن نشین کر لو، جان رکھو زندگی اس اندھیری سرنگ کی مانند ہے جس کے آخر میں
نور ایمانی کی مشن کو تھام کر اس یقین سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کبھی گرنے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے دل میں بصیرت کا نور عطا کر دیتا ہے، دلوں میں استقرار آ جاتا ہے، اعصاب حادثات کے وقت پرسکون ہو جاتے ہیں اور دل خدا کی محبت سے شر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہیں زوال سے نکال کر جلد ایک نیا عروج عطا کرنے والا ہے، جس کی اکثر نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے عقلی وجود کی قوتوں سے بدی کے رجحانات کو دبا کر نیکی کی رجحانات کو ابھارتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کرتے ہو، تو اس کی اقتدار اعلیٰ سے وہ نعمت پا جاتے ہو جو تمہارے عروج کا باعث بنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ جانتے ہو جب تم اپنی زندگی کا پودا ٹھیک اس کے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگاتے ہو تو وہ صرف پھلتا پھولتا نہیں بلکہ بہترین سائبان بن کر تمہیں چھاؤں سے لطف اندوز بھی کرواتا ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال اور عمل کے چشمے سے دیکھتا ہے، اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو فیصلہ صحیح ہوں گے، تمہاری فکر پاکیزہ ہوگی تو دل کا آئینہ بھی صاف ستھرا ہوگا، لیکن جس کا آئینہ میلا ہو جائے تو اس کا شیشہ کالا پڑ جاتا ہے اور اسے ہر چیز میلی اور دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایک قول ہے کہ کتنی ہی مصیبتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن سے تم تنگ ہو جاتے ہو، لیکن اللہ انہی مصیبتوں کو ختم کر کے اکثر ایسا عروج عطا کرتا ہے کہ جس کا انسان کو گمان بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو تمہارے زوال سے عروج عطا ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ناقابل برداشت لمحوں میں تمہارے دل کو صبر آنے لگے تو یہ اس بات کی بعض دلیل ہے کہ عنقریب تمہیں عروج ملنے والا ہے۔ امام ترمذی کی ایک روایت ہے، بہترین عبادت تنگی سے دور ہونے کی امید ہے، کیونکہ جو عرش والے سے خوشگمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی ایک اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ اگر تم اپنے زوال کو عروج کی بلندی میں بدلنا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو اور کسی کا خوف دل میں نہ رکھو سوائے اللہ کے، اپنے صبر اور امید کو قائم کیے رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔